اس نے جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر قدم رکھے تو فون کی بیل سنائی تھی۔ اس نے مسکرا کر فون اٹھایا تو پتہ چلا کہ اس کا سب سے گہرا دوست نادر اسے کال ملا رہا تھا۔ کیا بات ہے ویر، اتنی صبح صبح مجھے یاد کر لیا؟ دوسری طرف نادر کی ہنسنے کی آواز سنائی تھی۔ اتنی صبح صبح تو یاد نہیں کیا، بلکہ شاید تیری گھڑی ابھی تک لندن کے حساب سے سیٹ ہے۔ رات ہو رہی ہے، وہ بھی گہری والی، نادر نے معنی خیز انداز سے کہا تو ذوحان ہنسنے لگا۔ ہاں رات تو ہے، وہ بھی گہری والی، پر تیرا مطلب کیا ہے؟ نادر نے جواب میں اسے ایک ایسی جگہ پتہ بتایا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں کیوں نہیں، ہم وہیں ملتے ہیں، مجھے لوکیشن بھیج دے، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ نادر نے جھٹ سے فون بند کیا اور ذوحان کو لوکیشن بھیج دی۔ لوکیشن کے مطابق وہ اسے کوٹھے پر بلا رہا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے وہاں رکی تو اس نے ڈرائیور کو دور سے ہی چلتا کیا اور اپنا سامان اٹھایا وہ نادر علی کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اسے دور سے آتا دکھائی دیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ ابتدا یہاں کی پرکشش چیز سے کی جائے، اور تمہیں پتہ ہے کہ پاکستان کی پرکشش چیز عورت سے زیادہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ مانا کہ لندن میں تو نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوگا، لیکن یہاں کا مال ہی الگ ہے۔ نادر کی آواز سے اس کی خباثت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ذوحان نے ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تم ایسا ہی ہے، کافی تھکا ہوا ہوں، تھکن تو اتارنی ہی پڑے گی نا۔ اس نے آنکھ دبا کر نادر سے کہا تو وہ ہنستے ہوئے اندر کی طرف بڑھنے لگے۔ ہمیں یہاں کی سب سے خوبصورت لڑکی چاہیے، ذوحان نے سامنے کھڑی مالکن سے کہا تو وہ سر سے لے کر پیر تک ذوحان کو دیکھنے لگی۔ 9 سال لندن میں گزارنے کے بعد ایک لندن پلٹ نوجوان ہی دکھائی دے رہا تھا۔ خوبصورت چیز کی قیمت بھی پھر بہت زیادہ خوبصورت ہی ہوگی، کیا سمجھ رہے ہو؟ ہاں ویسے تمہاری قسمت اچھی ہے، ابھی ابھی مال آیا اور اسے بند کر رکھا ہے، شور بہت کرتا ہے۔ مال بس تمہیں پیار سے سنبھالنا ہوگا، پھر تمہیں اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ مالکن نے اشارے سے نادر وہ وہی ٹھہرنے کا کہا، کیونکہ وہ شکل سے غریب دکھائی دے رہا تھا اور اسے سے پیسوں کی وصولی کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اس لیے مالکن نے ذوحان کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ذوحان چلتے چلتے مالکن کے کہنے کے مطابق ایک چھوٹے سے کمرے کے آگے رک گیا۔ اندر جاؤ، پسند کرو، رقم ادا کرو، لے جاؤ۔ ذوحان نے اندر قدم رکھا تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ وہاں ایک کم عمر لڑکی بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے ذوحان کو نہ دیکھا تھا، بلکہ وہ کونے میں پڑی اپنی آنکھوں سے بار بار آنسو صاف کر کے شدت سے گریا کر رہی تھی۔ پسند ہے مال، کیا رقم، کیا قیمت ہے اس کی؟ ذوحان کا دل ایک دم سے جیسے دھڑکنے لگا تھا۔ پہلی بار کسی کوٹھے کی لڑکی کو دیکھ کر اس نے اپنے دل کے اندر ہلچل سی محسوس کی تھی۔ ذہن میں عجیب سے جکڑ چل رہے تھے۔ مالکن نے کہا، قیمت تو میں اپنے حساب سے لیتی ہوں، لیکن اس لڑکی کے حسن کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ انمول مال ہے، پھر بھی تم مجھے اس کے 50 لاکھ روپے ادا کر دو۔ ذوحان نے فوراً سے چیک نکالا، اس پر رقم لکھی اور مالکن کے حوالے کیا۔ اگلے پل وہ کمرے میں جا کر اس لڑکی کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم، ہٹو یہاں سے۔ لڑکی نے ذوحان کی شکل کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، وہ بار بار اس سے اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ اگلے پل ذوحان کا ایک زوردار تھپڑ اسے پڑا تھا اور وہ زمین پر گر کر تقریباً بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس پر اتنا تشدد؟ مالکن کو حیرانی ہوئی۔ تشدد نہ کروں تو یہ اپنا منہ بند نہیں کرے گی، اور میرے پیسے وصول کیسے ہوں گے؟ ذوحان نے کڑی نظروں سے مالکن سے کہا تو مالکن نے ہنستے ہوئے اسے شاباش دی۔ واقعی میں تم اس فیلڈ کے بہت ماہر اور بڑے کھلاڑی ہو۔ یہ تو ہے، آپ کی تعریف سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ ذوحان نے اگلے پل زمین پر بے ہوش ہوئے اس لڑکی کو اپنی باہوں میں بھرا اور اسے لے کر اپنی گاڑی کے پاس آیا، جو نادر علی نے پہلے ہی بک کروا لی تھی۔ واہ یار، کیا مال اٹھا لایا ہے، نادر نے تعریف کی تو ذوحان نے اسے گوسیلی نگاہوں سے دیکھا۔ جاؤ اور اب اپنا کام کرو، اندر جا کر خود اپنے لیے کچھ تلاش کرو، مجھے تو کامیابی مل گئی، اب میں آرام کروں گا، اس کے بعد پھر ملاقات کا سوچیں گے۔ نادر نے ذوحان کا یہ رویہ دیکھا تو اسے افسوس ہوا۔ میں تو تمہیں یہاں صرف مجرا دکھانے کے لیے لایا تھا، پر تم تو مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے ہو، تمہیں لندن کا پانی راس آ گیا ہے لگتا ہے، نادر نے کہہ کر اپنے قدم واپس بڑھا دیے تھے، اور ذوحان نے ٹیکسی کروا کر اسے بے ہوش ہوتی لڑکی کو، جو اس کے دل میں اتر گئی تھی، اپنی باہوں میں بھر کر ٹیکسی میں ڈالا۔ کیا بات ہے، طبیعت خراب ہے اس کی؟
टैक्सी वाले ने पूछा तो जोहान दिल ही दिल में हंसने लगा। हाँ जी, तबीयत ख़राब है, फलां जगह ले जाइए। उसने घर जाने के बजाय होटल का नाम लिया तो टैक्सी वाले ने सर हिलाया और गाड़ी को होटल जाने वाले रास्ते पर डाल दिया। जोहान की नज़र अब उस लड़की के खूबसूरत सरापे पर थी। मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ पाकिस्तान आऊँगा तो तुम्हारे खूबसूरत सरापे से मेरा इस्तकबाल किया जाएगा। उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा। लड़की में हल्की सी जंबश हुई और अगले पल वो दोबारा से बेहोश हो गई। होश में ना आ सकी वो उसे होटल के आते ही होश में लाने लगा। जब एक झटके से खड़ी होकर उसने जोहान के चेहरे की तरफ देखा था और वहीं थम कर रह गई। कौन कौन हो तुम? उसने गाड़ी में पीछे हटते हुए उसे सवाल किया। जोहान ने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप होने का कहा। चुप, बिल्कुल चुप। खबरदार एक आवाज़ भी बाहर निकालना दो। जोहान ने उसके कान के करीब सरगोशी की क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि अगर ये लड़की शोर मचाएगी तो वो यहाँ पकड़ा जाएगा। चलो मेरे साथ, वरना अभी इसी वक्त तुम्हें मौत के गांठ उतार दूंगा। अगर कुछ भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तुमने तो। ये सुनना था कि वो लड़की मुंह पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे छोड़ दे, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं एक मुअज़्ज़ज़ घराने से हूँ, पर मुझे मेरी अपनी गलती यहाँ लाई है, मैं वहाँ की बासी नहीं हूँ। उसे होटल के कमरे में ले आया तो उस लड़की ने बाकायदा तौर पर जोहान के कदमों में गिरकर इस बात का एतराफ़ किया था कि वो वैसी लड़की नहीं है जैसी वो समझ रहा है। जोहान ने सबसे पहले अपनी शर्ट के बटन खोले थे और सामने खड़ी उस खूबसूरत दोशीज़ा को देखा था। जो भी है, पर अब तुम्हारी गलती तुम्हें मेरे बेडरूम तक ले आई है। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये सुनना था कि वो चंद कदम पीछे हटने लगी। खुदा का वास्ता है आपको, मुझे बख्श दें, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं जिस्म फरोश नहीं हूँ, मुझे मेरे घर जाने दें। मेरी ज़िंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल है, उसे मज़ीद मुश्किल ना बनाए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जोहान के गुस्से ने आसमान को छूना शुरू कर दिया। वो चंद कदम आगे आया और उस खूबसूरत नौजवान दोशीज़ा के बाल मुट्ठी में पकड़कर उसे ज़ोर से झटका दिया कि वो दूर जा गिरी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब अगर तुमने एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा, तुम याद रखोगे। उसने सिर्फ उसे धक्का देने पर इक्तफ़ा नहीं किया था, बल्कि 2 थप्पड़ भी रसीद किए थे, जिसके निशानात उसके चेहरे पर जा बजा मौजूद थे। उसकी खूबसूरत सफ़ेद रंगत पर जोहान की उंगलियों के निशानात पड़ चुके थे। जोहान ने एक लम्हे के लिए उसे रोते हुए देखा तो जैसे उसके दिल को बेपनाह अफसोस हुआ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ख़रीद कर लाया हूँ तो ऐसा सलूक क्या जायज़ है? वो थक हार कर अपना सर अपने हाथों में गिराकर उसे देखने लगा। चुपचाप यहाँ बैठी रहो, बेड पर आ जाओ, थोड़ी देर आराम करो, उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूँगा। और हाँ, अब मुझे कोई एहतजाज नहीं चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खड़ी हो जाओ और बैठो यहाँ पर। उसने गुर्राते हुए कहा तो वो डरी सहमी नौजवान लड़की खड़ी होकर उसकी बात पर अमल करके वहीं बैठ गई और घुटनों में सर देकर हिचकियों से रोने लगी। मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ, बस 10 मिनट लगेंगे। कुछ भी ऐसा करने की कोशिश ना करना कि फिर बाद में तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े। जोहान ने उंगली उठाकर सामने बैठी दोशीज़ा से कहा तो उसे देखती रह गई। वो शावर लेने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी जोहान, तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई हूँ। तुम किसी की ज़िंदगी पर बात कर रहे हो। शर्म आती है मुझे खुद से कहते हुए कि मैंने एक अरसा तुम्हें अपने दिल में बसाए रखा। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू उसके अंदर के गम की गुमाजी कर रहे थे। वो बुरी तरह बिखर चुकी थी, टूट चुकी थी और मुकाबिल को उसके बारे में कुछ इल्म ही ना था। शायद वो उसे पहचान ही ना सका। वो दबे कदमों उठी और चलती हुई दरवाजे के पास आई। उसने डबल लॉक 2 सेकंड्स में खोलकर सुकून का सांस लिया और भागते हुए होटल से निकल गई। वो भागती रही जहाँ तक कि रास्ते में 2-3 बार लड़खड़ा कर गिर पड़ी। उसके बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कहाँ जा रही है, किधर जा रही है। उसे शदीद दुख हो रहा था कि जिस शख्स को उसने इतने सालों अपने दिल में बसाया था, वो शख्स इस कदर गलत लत में मुब्तला हो चुका था। उसका दिल बैठने लगा था, लेकिन उसने अपने सीने पर हाथ मारकर अपने बैठे हुए दिल को जैसे होश दिलाने की कोशिश की थी। मुझे जीना है, मुझे नहीं मरना। वो अपने बच जाने पर अल्लाह पाक के आगे शुक्रगुजार थी, लेकिन अब वो कहाँ जाएगी, किधर जाएगी? इसी कशमकश में वो तेज़ी से दौड़ते हुए सामने आती एक गाड़ी से बुरी तरह टकरा गई और ज़मीन बोस हो गई। उसका सर ज़मीन से टकराया और खून की एक लकीर
بنتے بنتے اس کی کمر تک پہنچ گئی۔ مقابل نے گاڑی کو روک کر اس بے ہوش ہوتی لڑکی کو دیکھا تھا اور گہری سانس بھر کر روتے دوڑتے ہوئے عریشہ کی طرف بھاگا تھا۔ یا اللہ، یہ تو بہت کم عمر بچی ہے، اس کی حفاظت کر۔ ڈاکٹر سبتین نے، جو عمر میں کافی بزرگ تھے، انہوں نے اس بچی کو دیکھا تو مدد کے لیے پکارنا شروع کیا اور اسے اپنی گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ علیشہ کی قسمت کیا تھی اور وہ اسے کہاں لے جا رہی تھی، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ بری طرح زخمی ہو چکی تھی اور اب اس کے بچنے کے چانس کتنے تھے یہ تو ڈاکٹر ہی بتا سکتا تھا۔ ڈاکٹر سبتین نے گاڑی تیزی سے ہاسپٹل کی جانب بڑھا دی تھی۔ علیشہ کی قسمت کا فیصلہ ہونا باقی تھا۔ وہ جیسے ہی شاور لے کر نکلا تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑا رہا تھا۔ ذوحان کی مٹھیاں بھیگ چکی تھی اور اس اپنے ہاتھوں کا مکہ بنا کر اس زور سے دیوار میں مار کر اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ ڈیم اٹ، کہاں چلے گی؟ 50 لاکھ روپے ضائع کروا کر یہ لڑکی بھاگ گئی۔ اگر یہ ملے گی تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ بہت اسمارٹ بن رہی تھی، لیکن اب یہ میرے ہاتھوں سے بچ کر کہاں جائے گی؟ ذوحان نے چلاتے ہوئے آئینے کے سامنے خود سے عہد کیا اور اگلے پل حیران ہوا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بے وقوف لڑکی، بھاگنے سے پہلے اپنے سارے ثبوت چھوڑ کر گئی ہے۔ ذوحان نے کہتے ساتھ ہی پیچھے مڑ کر بیڈ پر رکھے پرس کو دیکھا، جو یقیناً اس لڑکی کا تھا اور جو افراتفری میں بھاگتے ہوئے وہاں بھول چکی تھی۔ وہ فوراً سے مڑ کر بیڈ پر آیا اور وہاں رکھا بیگ اٹھا کر اس نے کھولا تو وہاں چند ایک قابل ذکر چیزوں کے اور کوئی چیز نہ تھی۔ البتہ اس نے بیگ کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا تو اس کی چھوٹی سی ڈائری نکلی تھی۔ وہ ڈائری زمین پر گری تو ذوحان بے پناہ حیران ہوا۔ یہ کیسی ڈائری ہے اور یہاں اس وقت فرش پر کیا کر رہی ہے؟ اس نے جھک کر ڈائری اٹھائی اور کھول کر جیسے ہی پہلے صفحے پر نظر دوڑائی تو اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا۔ وہاں 2 نام جگمگا رہے تھے، جسے دیکھنے کے بعد اس کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ وہی ہے جو میں سوچ رہا ہوں؟ اس کا ذہن 9 سال پہلے سفر کرنے لگا، جہاں وہ بڑی حویلی میں اپنے والدین کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہتا تھا۔ ڈائری میں لکھے 2 نام ذوحان اور عریشہ جگمگا رہے تھے۔ یہ 2 نام پڑھ کر ذوحان کا ذہن معاف ہونے لگا۔ اس نے ڈائری دور پھینکتے ہوئے اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھاما۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ یہ جھوٹ ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے زور زور سے کہا تھا۔ کیا وہ عریشہ تھی؟ میری عریشہ؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تو دل جیسے دکھنے لگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا، میں نے اسے کھو دیا۔ وہی زمین پر بیٹھتا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں عریشہ کو زمین کی تہہ سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، اسے معافی مانگوں گا، اسے سب بھول جانے کا کہوں گا۔ اب وہ اونچا لمبا مرد جس کی شخصیت دیکھنے والے کو زیر کر دیتی تھی، وہاں زمین پر بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ عریشہ، عریشہ میری جان، عریشہ کہاں ہو تم؟ اس نے چلا کر کہا۔ مینیجر، مجھے مینیجر سے پوچھنا چاہیے کہ کس طرف گئی ہے۔ کتنی دیر ہوئی؟ اس نے وہ ڈائری اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالی اور تقریباً دوڑتے ہوئے مینیجر جیسے پاس ہے۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ مینیجر نے اسے حواس باختہ دیکھا تو پوچھ لیا۔ سب ٹھیک ہے، بس مجھے فوٹیج سے یہ چیک کر کے بتائیں، ایک لڑکی جس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، وہ کہاں گئی ہے؟ خدا کا واسطہ، آپ کو اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے فوراً سے بہانہ بنایا تاکہ مینیجر کو کچھ شک نہ ہو۔ اوکے، آپ ریلیکس ہو جائیں، یہ لے پانی پئیں۔ مینیجر نے اسے پانی دیا تو وہ کانپتے ہاتھوں سے گلاس کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا اور وہیں کھڑے کھڑے اپنے پورے کپڑے بھگوتے ہوئے پانی پینے لگا۔ مینیجر کو اس کی اپنی دماغی حالت کا شبہ ہونے لگا۔ آپ ریلیکس ہو جائیں، وہ جو کوئی بھی ہیں آپ کی مل جائیں گے۔ اگر ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے تو وہ ہمیں جلدی مل جائیں گے، کیونکہ وہ زیادہ دور نہیں بھاگ سکتی۔ مینیجر نے اسے تسلی دی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ دور نہیں بھاگنی چاہیے، وہ کہیں بھی نہیں جانی چاہیے، وہ مل جانی چاہیے۔ آپ کو کم از کم خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ذوحان مینیجر پر پھٹ پڑا، لیکن وہ اپنا کام کرنے لگا۔ اس نے CCTV فوٹیج نکال کر ذوحان کے سامنے رکھ دی، جہاں اس نے باقاعدہ طور پر عریشہ کو گھبرائے ہوئے اور سہمے ہوئے انداز میں ہوٹل سے بھاگ کر نکلتے دیکھا تھا۔ وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی اور دوڑ کر ہوٹل سے باہر نکل گئی تھی۔ ڈیم اٹ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دس از ناٹ پاسبل، وہ بآواز بلند انگریزی میں چلانے لگا تو تمام لوگ اسے دیکھنے لگے۔ سر پلیز، سر ایسا مت کریں، ہمارے ہوٹل کی ریپوٹیشن خراب ہوگی۔
ज़ोहान ने मैनेजर का गिरेबान पकड़ लिया। बाहर में जाए तुम्हारी होटल की रेपुटेशन। जो हाल तुमने मेरा किया ना, मैं तुम पर केस करूँगा। वो गुस्से में न जाने क्या कुछ कह रहा था। सिक्योरिटी के लोग आए और उन्होंने ज़ोहान को होटल से बाहर निकाल दिया। उसका सामान भी बाहर फेंका। ज़ोहान ने अपना सामान उठाया और वहीं होटल के बाहर बनी जगह पर बैठकर आसमान पर नज़रें उठाकर आंसुओं के साथ एक इल्तिजा कर रहा था। अरीशा, मेरी अरीशा मिल जाए, मुझसे माफ़ी मांग लूँगा, मैं सब छोड़ दूँगा, बस एक बार परवरदिगार, एक बार मुझे मेरी अरीशा से मिला दे। वो कहाँ थी? वो क्यों भागी हवेली से? ऐसी क्या मजबूरी पेश आ गई? मुझे माफ़ कर दे, मैं बदल जाऊँगा, मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, बस एक बार मुझे मेरी अरीशा से मिला दे। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो 28 साला नौजवान इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह अपने खुदा से जिद लगाए हुए था, जो बार बार एक ही बात का जिक्र करके अपने खुदा को मनाने की कोशिश कर रहा था। जब वो इल्तिजा करके थक चुका तो उसने मरे मरे कदम उठाकर हवेली जाने का मंसूबा बनाया, जहाँ उसके वालिदैन बरसों से उसका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन वो उन्हें क्या बताता कि पाकिस्तान आकर उसने अपने नसीब में इतने खसारे लिख रखे थे कि जिसे देखने के बाद कोई भी उससे मिलना पसंद ही ना करता। ज़ोहान खान अपने वालिदैन का सबसे बड़ा और एक इकलौता बेटा था। उसके बाद उसकी 2 छोटी बहनें थीं। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, इसलिए उसने हवेली में रहकर भी अपनी फ़रसुदा रसूमात को गले से लगाने के बजाय पढ़ाई पर तवज्जो दी और फिर आला तालीम के लिए लंदन रवाना हो गया। ज़ोहान के वालिद साहब बड़े बेटे थे। उसके बाद उनके 2 छोटे भाई और एक बहन थी। बहन बेवा होकर अपने घर वापस आ चुकी थी। ज़ोहान की फूफो राइमा बेगम की एक ही बेटी थी, जिसका नाम अरीशा था। अरीशा और ज़ोहान की बहुत गहरी दोस्ती थी और वो आपस में काफ़ी हद तक हंसी मजाक किया करते। कभी हंसी मजाक मोहब्बत में बदला, इन दोनों को पता ही न चला। ज़ोहान की वालिदा इंतकाल कर चुके थे और उनके वालिद साहब ने दूसरी शादी कर रखी थी। ज़ोहान की अपनी वालदा से नहीं बनती थी। उसने दबे दबे लफ्ज़ों में अरीशा के लिए अपनी वालदा को मनाना चाहा था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। तब ज़ोहान ने फैसला किया था कि वो पढ़ाई के लिए लंदन चला जाएगा और फिर वापस आकर अपनी मर्ज़ी से अरीशा से शादी करेगा। अरीशा उससे उम्र में काफ़ी छोटी थी। उनके दरमियान तकरीबन 7-8 साल का वक्त था, पर उसे ये फ़र्क बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं रखता था। ज़ोहान ने बचपन से अपनी माँ का प्यार नहीं देखा था, बल्कि अपनी सौतेली माँ के मुज़ालिम को सहते सहते वो बड़ा हुआ था, और ये मुज़ालिम हवेली वालों की नज़रों से ओझल थे, क्योंकि वो उसे ज़हनी टॉर्चर किया करती थी। फूफो ने भी इस बात को महसूस किया था, और जब वो ज़ोहान के हक़ में गवाही देती और उसका तस्वुर उसके वालिद की नज़रों में बेहतर बनाने की कोशिश करती, जो कि सौतेली माँ ने मसख़ कर दिया था। यही वजह थी कि हसीना बेगम नाइला बेगम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और जब ज़ोहान ने अरीशा के लिए अपनी पसंदीदगी को ज़ाहिर किया तो वो हसीना बेगम उसकी मुखालफत में खड़ी हो गई थी, और उन्होंने फ़ौरन से उससे पेशकश की थी कि वो उसे पढ़ाई के लिए लंदन भेजने के वास्ते उसके बाबा से बात करेंगे। ज़ोहान ने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया था कि वो लंदन से वापसी पर अरीशा को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा, पर यह जो ख्वाब ही रह गया, क्योंकि ज़ोहान ने लंदन जाकर उसकी आज़ाद फ़िज़ाओं में ख़ुद को आज़ाद कर लिया था, और उसे कुछ ऐसी आदतें भी लग गई थी जो कोई शरीफ आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसने अपना ईमान बेच दिया था, उसे औरतों की लत लग गई थी, और जिसे ये लत लग जाए फिर वो कहीं का भी नहीं रहता। ज़ोहान के साथ भी यही सब कुछ हुआ था। उसने अपने घर वालों की बातों को चुटकियों में उड़ा दिया था, और अपनी मोहब्बत को भी अपने पैरों तले रौंद कर अपनी आज़ाद ज़िंदगी को जीने का अज़म कर लिया था। 9 साल बाद उसकी लंदन से वापसी हुई थी, और फिर जो कुछ हुआ था वो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। हसीना बेगम ने नाइला बेगम को भी ज़ोहान के जाते घर से निकाल दिया था, और अपने शौहर के कान भरकर उनको उनकी बहन के ख़िलाफ़ करके उन्होंने नाइला बेगम को घर से बाहर का रास्ता दिखाया, तो वो ना चाहते हुए भी अपनी खुद मुख्तारी के हाथों मजबूर होकर अपनी 15 साला बेटी अरीशा को लेकर इस घर से रुखसत हो चुकी थी। अरीशा का दिल तो जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया था। वो अपना दिल वहीं छोड़े जा रही थी, बल्कि उसका दिल तो ज़ोहान अपने साथ ही ले गया था। अब उसके जिस्म में एक मुर्दा दिल था जो धड़कना तक भूल चुका था। ज़ोहान के लंदन जाने का 9 साल बाद जब हसीना बेगम को मालूम हुआ कि ज़ोहान 2-3 महीने के अंदर वापस आ रहा, तो उन्होंने एक चाल चली थी। नाइला, मैं तुम्हारी तरफ आना चाहती हूँ, तुमसे मिलकर ज़रूरी बात करनी है। नाइला बेगम, जो कि इतने सालों बाद अपनी भाभी से दूर रही थी और अपने भाई की खबर तक नहीं ली थी कि उनके दरमियान नाराज़गी थी,
حسینہ بیگم کی نرم آواز نے ایک دم سے ان کی ساری شکایتیں دور کر دی تھی اور وہ اپنے خونی رشتوں سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکی تھی۔ یہ خبر ملتے ہی کہ حسینہ بیگم نائلہ بیگم سے ملنا چاہتی ہے، وہ اگلے ہی دن عریشہ کو لے کر اس گھر میں آ گئی تھی جہاں سے انہیں بے عزت کر کے نکالا گیا تھا۔ حسینہ بیگم نے معافی مانگی تھی اور معافی مانگنے کے بعد انہوں نے جو کچھ کہا تو اسے سن کر عریشہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ میری خود کی بھی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ شادی شدہ ہو کر اپنے گھر آرام سے چین اور سکون کی زندگی بسر کر رہی ہیں، لیکن میں عریشہ کو دیکھتی ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں عریشہ کی شادی کرنے میں آپ کی بھرپور مدد کروں گی۔ آپ کے بھائی صاحب کا بھی یہی کہنا ہے، بلکہ انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ نائلہ کو گھر بلا کر رشتہ دکھا دینا جو ہم دونوں نے عریشہ کے لیے ڈھونڈا ہے۔ عریشہ نے حیرت زدہ ہو کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ اس کی والدہ نے اسے یہی بتایا تھا کہ شاید حسینہ بیگم اس کی شادی ذوحان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے، پر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور نکلا تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، نہ آج، نہ کل، نہ کبھی۔ میری زندگی ایسے ہی ٹھیک ہے اور میں اس کا اختیار کسی کو نہیں دینا چاہتی کہ وہ فیصلہ کرے۔ عریشہ نے حسینہ بیگم کی چال سمجھ لی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں۔ ذوحان کے آنے کی اطلاع تو اسے بھی مل چکی تھی۔ 9 سال بعد وہ تشریف لا رہا تھا اور بس ان کے آنے سے پہلے وہ عریشہ کو بیاہ دینا چاہتی تھی تاکہ ذوحان کی شادی وہ اپنی مرضی سے کر سکے۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ ناراضی ہے تو ختم کر لیتے ہیں، لیکن شادی تو تمہیں کرنی ہی پڑے گی نا، تمہاری عمر نکلی جا رہی ہے، پورے 23 برس کی ہو چکی ہو، اگلے 2-3 سالوں میں تو پھر کوئی تمہیں اچھا سا رشتہ نہیں مل پائے گا۔ اس بات نے عریشہ کو ایک لمحے کے لیے حیران کر دیا تھا۔ بیٹھ جاؤ یہاں پر، وہ بڑی ہیں تم سے۔ نائلہ بیگم نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچ کے اپنے پاس بٹھایا اور تنبیہ کی تو وہ اپنی ماں کو دیکھے گی۔ امی، آپ نہیں سمجھتی، یہ ان کی چال ہے، یہ نہیں چاہتی کہ ذوحان اور میرا رشتہ طے ہو جائے۔ وہ رشتہ تو بچپن سے طے تھا، میں اسے محبت کرتی ہوں، میں کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ 9 سال تک میں نے اس کا انتظار کیا، اب جب چند مہینے رہ گئے ہیں تو میں کسی اور کے ساتھ شادی کر کے چلی جاؤں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے دبی دبی آواز میں اپنی ماں کے سامنے احتجاج کیا۔ نائلہ، رشتہ بہت اچھا ہے، بہت امیر گھرانے سے ہے لڑکا، اسے خوش رکھے گا، تم بھی دیکھ لو تصویر۔ حسینہ بیگم نے نائلہ بیگم کو تصویر دکھائی تو ان کے دل کی کلی کھل اٹھی اور انہوں نے فوراً سے ہاں کر دی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ عریشہ کی شادی کا دن نان پہنچا تھا۔ نائلہ بیگم کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی اور انہوں نے عریشہ کی جلدی شادی کا شور مچا دیا تھا۔ میری جان، مجھے لگ رہا ہے کہ اب میری زندگی کے دن کم رہ گئے ہیں، میں چاہتی ہوں جلد از جلد تم رشتے میں منسلک ہو جاؤ تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ عریشہ کی والدہ نے اس کی بارات والے دن صبح جب اس سے بات یہ کہی تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ امی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ ایک بھولی بسری یاد اس کے دل میں دستک دینے لگی جس میں ذوحان نے اسے باقاعدہ طور پر محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس نے خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے شدت سے محبت کرتے تھے، لیکن اب وقت بدل چکا تھا۔ عریشہ کی شادی تھی اور شاید ذوحان نے 2-3 دن میں واپس آ جانا تھا، پر اب اس کا دل مردہ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ قیامت و عریشہ پر اس وقت ٹوٹی تھی جب اس نے اپنے برابر میں دلہے کو دیکھا تھا جو باقاعدہ طور پر کانپ رہا تھا، اس کا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو رہا تھا اور وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ حسینہ بیگم نے دلہن بنی عریشہ کو اسٹیج پر کھڑے ہو کر شور کرتے دیکھا تو ایک دم سے اس کے پاس آئیں۔ آپ نے میری شادی ایک اب نارمل انسان سے طے کر دی ہے؟ کیا میں اس کی کیئر ٹیکر بن کر جا رہی ہوں؟ اس کے گھر وہ رو پڑی تھی۔ نائلہ بیگم نے بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے بیٹھے دلہے کو دیکھا تھا جو اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا تھا۔ جو تصویر حسینہ بیگم نے دکھائی تھی اس میں تو وہ اچھا خاصا تھا، اور اب اچانک سے اسے کیا ہو گیا؟ انہوں نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ شادی تو تمہیں اب کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ پورے محلے میں میں نے یہ بات مشہور کر دی کہ تمہاری شادی، اور دیکھو ہال کچا کچ بھرا ہوا ہے، تمام لوگ تمہاری شادی میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے تمہاری بدنامی کے۔ عریشہ کو زوروں کا رونا آیا اور اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی والدہ کو ہوش دلانا چاہا۔ ہاسپٹل لے جائیں انہیں، ہاسپٹل لے جائیں،
رشتہ داروں میں سے کسی شخص نے نائلہ بیگم کو ہسپتال پہنچایا تھا۔ عریشہ بھی ان کے پیچھے جانے لگی تو حسینہ بیگم نے ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ماں زندہ بچ کر ہی واپس آئے گی اور ہمارا مزید خون پیے گی، اور اس نے پوری زندگی کیا ہی کیا ہے، یہ شادی آج ابھی اور اسی وقت ہوگی۔ عریشہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر حسینہ بیگم کی یہ صفاقیت دیکھی تھی۔ یہ شادی نہیں ہوگی، میں یہ شادی نہیں کروں گی، کہتے ساتھ اس نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ تمام لوگوں نے شادی کے ہال سے دلہن کو بھاگتے دیکھا تھا۔ عریشہ بھاگتی چلی گئی یہاں تک کہ وہ بہت دور نکل آئی، لیکن اب اس کے پاؤں تھک چکے تھے۔ تھک ہار کر وہ جیسے ہی درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں دو بائک والے اس کے سر پر کھڑے اسے کڑی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ لگتا ہے دلہن شادی سے بھاگ گئی ہے، پسند کا دلہا جو نہ ملا۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر عریشہ کا مذاق اڑایا تو وہ سہم کر رہ گئی، اور اگلی پل انہوں نے اس کے چہرے پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ عریشہ اغوا ہو چکی تھی۔ چل اٹھ، ڈھونگ مت کر، آنکھیں کھول، دیکھ تیرا خریدار آیا ہے۔ اسے وہاں آئے 2 دن ہو چکے تھے۔ جن گنڈوں کے ہاتھ وہ لگی تھی انہوں نے اسے کوٹھے پر بھیج دیا تھا، اور آج شاید باقاعدہ طور پر اس کا کوئی گاہک آیا تھا۔ عریشہ کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے یہاں سے جانے دو، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں جسم فروش نہیں ہوں۔ 2 دن سے اس نے روتے ہوئے جو جملے کہے تھے وہ اسے دوبارہ سے دہرا رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ ورنہ ایک الٹے ہاتھ کی تھپڑ رکھ کر تمہارے منہ پر لگاؤں گی تو سب بھول جاؤ گی۔ تمہارے جیسے خوبصورتی لاکھوں میں بکتی ہے، میں نے سستے داموں خرید کر اب مہنگے داموں تمہیں بیچ دیا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھو، اور ہاں خبردار، کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے، گاہک خراب ہوتا ہے، جو چاہے ویسے ہی کرنا۔ عریشہ نے بے بسی کی انتہا پر خود کو محسوس کیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے۔ وہ وہیں کونے میں بیٹھ کر شدت سے رونے لگی، اور اس وقت اس کے دل نے ایک ایسی دعا کی تھی کہ وہ اپنی دعا پر خود ہی حیران تھی۔ ذوحان کو ہی بیچ دیجیے، پورے 9 سال تک میں اس سے دور رہی ہوں اور آج مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ذوحان تم کہاں ہو، آ جاؤ نا۔ اس کی دعا قبول ہو چکی تھی، اور اس کا گاہک جو اس سے 50 لاکھ میں خرید چکا تھا کوئی اور نہیں بلکہ ذوحان تھا، جو لندن سے سیدھا گھر جانے کے بجائے اپنے اندر کی آگ بجھانے کے لیے کوٹھے کی طرف چلا آیا تھا۔ عریشہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا تھا، جس کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ ذوحان اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، اور اگلی پل وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی دعا قبول بھی ہوئی تھی تو کیسے کہ ذوحان ہی اس کا گاہک بن کر اس کے سامنے موجود تھا، اور سب سے تکلیف دہ بات تو یہ تھی کہ وہ اس سے پہچان بھی نہیں پایا تھا۔ عریشہ بمشکل اس سے جان چھڑا کر بھاگ نکلی تھی۔ اس کی ٹکر ایک گاڑی سے ہوئی تھی، جس کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ تم کون ہو؟ پورے 3 دن بعد تمہیں ہوش آیا ہے، بخار تمہیں چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ عریشہ کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے سامنے بزرگ شخص کو پایا جو اپنی بیوی کے ہمراہ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر پریشانی کے عالم میں آگے آئے تھے۔ عریشہ کو اپنا سر بھاری ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کھڑی ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کون ہیں؟ اور میں کون ہوں؟ میں یہاں کیسے آئی؟ اگلے دن ان دونوں بزرگ میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ لگتا ہے اس کی یادداشت پر اثر ہوا ہے، یا اسے گہرا صدمہ ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ اس کی یادداشت واپس آ جائے، پر ہمیں ابھی سے ریلیکس رکھنا ہے۔ ڈاکٹر سبتین نے آگے بڑھ کر اسے ایک انجیکشن دی تھی، جس کے بعد وہ دوبارہ سے نیند کی گہری وادی میں ہو گئی تھی۔ یہ اس کے جسم کے اسٹریس کو کم کرنے کے لیے ضروری تھا۔ بالآخر وہ ایک بار پھر سے بھاگ کر نیک لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ ذوحان نے اندر قدم رکھا تھا۔ حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آج نائلہ بیگم کا سوئم تھا۔ عریشہ کی شادی سے بھاگنے کے بعد انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ ہسپتال میں داخل کی جا چکی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ کس کا انتقال ہوا ہے؟ وہ مرے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ بھیا، نائلہ پھوپھو انتقال کر چکی ہیں۔ حسینہ بیگم نے دروازے میں کھڑے ذوحان کو دیکھا تھا، جو پورے 9 سال بعد واپس لوٹ آیا تھا۔ نائلہ پھوپھو کو کیا ہوا؟ اسے اپنی آواز کھائی میں آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے صدمہ لے لیا۔ عریشہ اپنی شادی سے بھاگ گئی ہے نا، اس لیے۔ ذوحان نے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اندر جا کر صوفے پر جگہ بنائی تھی اور ڈھہر جانے والے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ عریشہ کی شادی سے اپنی آواز اجنبی سی محسوس ہوئی تھی۔ ہاں، اور یہ عریشہ کی خود کی پسند کی شادی تھی۔ اس نے خود اپنی شادی سے بھاگ کر اپنی ماں کا قتل کیا ہے، اور اب لاپتہ ہو چکی ہے۔
ज़ोहान ने नफ़रत से हसीना बेगम की तरफ देखा था। मैं आराम करने जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। 9 साल बाद भी हवेली में उसका इस्तकबाल इंतहाई फीका सा किया गया था। उसका दिल तो जैसे किसी वीरान वादी का मस्कन बन चुका था, जहाँ अरीशा की याद आज भी पहले की तरह मौजूद थी, बस वक्त की चादर में धुंधला गई थी। वो अपने कमरे में जाने के बजाय अरीशा के कमरे में आया था। उसे 9 साल पहले का वो वक्त याद आया था जब वो लंदन वापस जा रहा था। अरीशा की आंखों में बेपनाह आंसू थे। ज़ोहान, आप जा रहे हैं? आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना? 2 दिन पहले ही तो ज़ोहान ने उससे मोहब्बत का इजहार किया था और अब वो आंखों में आंसू भरे उसे देख कर रो रही थी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, सारी ज़िंदगी भी नहीं। तुम मेरी जिंद जान हो, और अपनी ज़िंदगी को भला कौन भूलता है? पर ज़ोहान सब कुछ भूल चुका था। उसने अरीशा की मोहब्बत को भी अपने दिल से मिटा दिया था। उसने 9 सालों में एक बार भी फ़ोन करके अरीशा का हाल तक नहीं पूछा था, और ना ये कि क्या अब भी उससे मोहब्बत करती है। अगर वो पूछ लेता तो शायद भटकने से बच जाता, पर उसने भटकने को चुना था, और अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। कहाँ हो तुम अरीशा, कहाँ हूँ? वापिस आओ, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई और इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरा है। वो वहीं ज़मीन पर बैठता चला गया और बेड से टेक लगाए अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़े आंसुओं से अरीशा की तस्वीर से बात कर रहा था। तुम्हारा मुजरिम हूँ मैं, मोहब्बत की तो मुझे निभाना भी था, तुम्हें निकाह करके अपने साथ ले जाता, लेकिन मैंने क्या किया? मैं इतना ज़्यादा गुमराही में पड़ गया कि अपनी ज़ात को ही पीछे छोड़ दिया। मुझे अपने मुसलमान होने पर ही शर्मिंदगी है। वो रो रो कर थक चुका था। रात के 3 बज चुके थे। उसने सुबह से लेकर अब तक कुछ भी नहीं खाया था। लंदन से पाकिस्तान वापस आते उसकी ज़िंदगी ने एक ऐसी काया पलटी थी कि वो खुद भी हैरान था। इस्माइल, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है। अपने मजहबी दोस्त इस्माइल को फ़ोन करके वो उससे मिलने के लिए तैयार हो चुका था। इस्माइल मुफ्ती था और उसने कई बार ज़ोहान को राह रास्त पर लाने की कोशिश की थी। आज ज़ोहान का खुद उसके पास चलकर आना किसी मौजज़े से कम नहीं था। मैं गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ। मेरी वजह से एक ज़िंदगी बर्बाद होगी। मैं वापस अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहता हूँ, वापस लौट आना चाहता हूँ। मुझे पाक कर दो। वह इस्माइल के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर इल्तिजा कर रहा था। इस्माइल के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ, डॉक्टर इब्राहिम, जो तुम्हें राह रास्त पर ला सकते हैं। तुम हर रोज़ उनका लेक्चर शाम को 5 बजे ज्वाइन कर लेना। उनका घर तुम्हारे घर के बेहद करीब है। वहाँ जाकर तुम्हें बेहद सुकून मिलेगा। मैंने भी अपनी गुमराही का रास्ता इसी वजह से छोड़ा था कि मैं डॉक्टर इब्राहिम का शागिर्द बन गया था। अगर तुम चाहते हो कि तुम भी अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को हासिल कर लो तो फिर इब्राहिम के लेक्चर को सुना करो, उनकी मोहब्बत में बैठा करो। तुम्हारे ऊपर बड़ा गुनाहों का बोझ एकदम से कम हो जाए। और आज उसे 10वां दिन था। डॉक्टर इब्राहिम के सामने रो पड़ा था। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, मुझे कहीं भी नहीं मिली। वो मुझे मिल तो जाएगी ना? मैं बस उसकी ज़िंदगी में एक बार उसे खुश देखना चाहता हूँ। 10 साल मैंने उसे तकलीफ़ में रखा है, अब मैं उसे मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाहता। उसने 10 साल मेरा इंतज़ार किया और मैंने बदले में क्या किया? मैंने तो सब कुछ भुला दिया। ये शर्मिंदगी मेरे दिल से जाती ही नहीं है। तमाम लोगों के जाने के बाद जब डॉक्टर इब्राहिम अकेले बैठे हुए थे, उसने रोते हुए उन्हें सारी हकीकत बताई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उन पर खुल रहा था। देखो बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी जितनी मेरे सामने खुली, उससे तो यही पता चलता है कि अब तुम्हें उसकी तलाश छोड़ देनी चाहिए। हो सकता है कि वो किसी और अच्छी जगह रह रही हो। अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, सब बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर इब्राहिम ने उसे तसल्ली दी थी, साथ ही याद दिलाया था कि कल उनके उस्ताद का लेक्चर है जो उसने ज़रूर ज्वाइन करना है। वो नौजवान नस्ल और उनकी गुमराही के बारे में बात करेंगे। वो बोझिल दिल के साथ सर हिलाते हुए वापस घर आ चुका था, जहाँ हसीना बेगम ने एक बार फिर से उसे अपने घेरे में लेकर लड़कियां दिखाना शुरू कर दी थी। अम्मी, मैं कह चुका हूँ ना, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। जब मुझे लगेगा कि मैं शादी करने के मूड में हूँ तो मैं आपको बता दूँगा। खुदा का वास्ते मुझे मज़ीद हल्कान मत करें। वो सर से लेकर पैर तक बदल चुका था। अरीशा की तलाश ने उसकी ज़िंदगी को यकसर बदल दिया था। उसे पाकिस्तान आए 6 महीने हो चुके थे और उसने 6 महीनों में अपनी ज़ात में कई तब्दीलियाँ पैदा कर ली थी। वो नमाज का पाबंद हो चुका था। उसने यहाँ कारोबार खोल लिया था। सारी बुरी आदतें तर्क कर चुका था, जिसके लिए इश्क मजाजी से इश्क हकीकी का सफ़र तय कर रहा था। उसका कहीं कोई सुराग मालूम ही नहीं हो रहा था। ये बात उसके दिल में बुरी तरह चुभ सी गई थी। बेटा, मुझे डॉक्टर इब्राहिम ने तुम्हारे बारे में बताया है।
ڈاکٹر سبطین اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کافی حد تک بزرگ دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سامنے ذوحان کو بیٹھے دیکھ کر اسے باقاعدہ طور پر ایک نصیحت کی تھی۔ جس لڑکی کی بات تم کر رہے ہو اب تم اس کی تلاش چھوڑ دو۔ اگر زندگی میں کبھی خدا نے تمہیں چاہا تو تم اس سے مل جاؤ گے۔ اب ان پر توجہ دو، کسی ایسی بے سہارا لڑکی کو سہارا دو جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں ایک ایسی لڑکی کو جانتا ہوں جسے واقعی میں تمہارے جیسے پڑھے لکھے اور امیر شخص کی ضرورت ہے تاکہ وہ زندگی آسانی سے گزار سکے۔ اگر تم چاہو تو میں تم سے اس کا نکاح کروا دوں۔ یہ بھی ایک نیکی ہوگی۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس نیکی کی بدولت تمہیں وہ مل جائے جس کی تم برسوں سے تلاش کر رہے ہو۔ وہ اپنی جگہ حیران رہ گیا تھا، لیکن چونکہ ڈاکٹر ابراہیم اور ڈاکٹر سبطین اس کے استاد تھے وہ اس لیے وہ انہیں منع نہ کر سکا۔ میں آپ کی بتائی ہوئی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بس نیک سیرت لڑکے چاہیے اور کچھ بھی نہیں، جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ یہ بات اس نے دل پر پتھر رکھ کر کہی تھی، کیونکہ عریشہ کی محبت اس کے دل میں ٹھاٹھے مارتا سمندر بن چکی تھی، جس کی لہروں میں سے اپنا آپ اکثر ڈوبتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اس رات اس نے شدت سے اپنے رب سے گریہ زاری کی تھی، یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو زندگی میں ایک بار مجھے عریشہ سے ملا دے تاکہ میں ان 10 سالوں کی تلافی کے لیے اسے معافی مانگ سکوں۔ جو 10 سال اس نے میرے بغیر میں ان انتظار میں گزارے اب وہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ آخر میں وہ بری طرح رو پڑا تھا۔ اگلے دن اس کا نکاح تھا۔ اس نے حسینہ بیگم کو صرف اطلاع پہنچائی تھی، انہوں نے تو ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ یہ میری زندگی ہے اور اسے گزارنے کا حق بھی میرا ہی ہے، میں کسی اور کو یہ حق چھیننے نہیں دوں گا۔ حسینہ بیگم نے تو اس کی شادی میں شرکت نہیں کی تھی، لیکن اس کی دونوں چھوٹی بہنوں نے نکاح میں شرکت کو ضروری سمجھا تھا، کیونکہ وہ اپنے بھائی ذوحان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ذوحان کافی حد تک اداس دکھائی دے رہا تھا۔ تراشی داڑھی، سر پر ٹوپی اور سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ ذوحان نہیں لگ رہا تھا، وہ کافی حد تک فیشنیبل تھا۔ ڈاکٹر سبطین نے اسے اپنے کمرے میں ایک جگہ بٹھا دیا اور گھونگھٹ کی آڑ میں دلہن کو لا کر اس کے سامنے بٹھا کر نکاح کا انتظام کرنے کو کہا۔ نکاح خواب باقاعدہ طور پر ان دونوں سے ایجاب و قبول کے لیے اجازت لے چکا تھا۔ اس لڑکی کو رخصت کروا کر اپنے گھر لے آیا تھا، وہ گھونگھٹ میں ہی موجود تھی۔ اس نے لڑکی کی شکل ابھی تک نہیں دیکھی تھی۔ کمرے میں آتے اس نے گلا کھنگار کر سلام کیا تھا۔ سلام کا جواب سن کر ایک لمحے کے لیے ذوحان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ آواز اسے سنی سنائی لگ رہی تھی۔ اس کے منہ سے بے اختیار عریشہ نکلا تھا، اور اگلے پل گھونگھٹ اٹھا کر اس نے جیسے اپنی دلہن کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ کوئی اور نہیں بلکہ عریشہ تھی، جو اپنا نام بھول چکی تھی۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر سبطین نے اس کا نام رمشا رکھا تھا۔ تم عریشہ ہو؟ تم زندہ ہو؟ تم ٹھیک ہو نا؟ ذوحان نے آگے بڑھ کر اپنی 9 سالہ محبت کو گلے سے لگایا تھا۔ عریشہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ عریشہ، مجھے نہیں پہچانا تم نے؟ میں ذوحان ہوں، تمہارا ذوحان، جو پچھلے 1 سال سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں، اور آج تم میری جھولی میں اس قدر خوبصورت تحفے کی صورت میں لکھے جا چکے ہو۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ذوحان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم کر محبت سے کہا تھا، تو عریشہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ اسے سب یاد آنے لگا۔ اسے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا تھا اور زاروں کی تار رو رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری زندگی کا یہ سفر کافی مشکل ہے۔ دیکھو، تمہارا ذوحان تمہاری محبت میں یکسر بدل چکا ہے، اپنے خدا سے مل چکا ہے۔ کیا تم اپنے ذوحان کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرو گی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اپنی جھولی پھیلائی تھی۔ عریشہ نے اگلے پل اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، اور 10 سال تک کرتی رہی۔ آپ سے بچنے کے لیے مجھے گمنامی کی زندگی بسر کرنا پڑی۔ میں سب کچھ بھول چکی تھی، لیکن پھر میرے رب نے مجھ پر کرم کیا اور آج آپ میرے شوہر بن کر میرے سامنے موجود ہے۔ وہ زاروں کی تار رو رہی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا ذوحان تمہیں بھول گیا تھا، لیکن پھر اس نے تمہیں دوبارہ اپنے دل میں جگہ دی، اور آج اس کے دل میں محبت کے نام پر صرف عریشہ کا نام ہی گونجتا ہے۔ عریشہ نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ ڈاکٹر سبطین نے مجھے اپنی بیٹی بن کر پالا۔ پورے 1 سال تک میں ان کے گھر میں رہی، اور جب انہوں نے مجھے نکاح کے لیے نوید سنائی کہ میں تمہارا نکاح کروں، تب میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے اللہ سے شکوہ تھا کہ 10 سال بعد بھی انتظار کرنے کے بعد اگر میرے ہاتھ کچھ نہ آیا تو میں شادی ہی نہیں کروں گی، پر ڈاکٹر سبطین کی محبت کے آگے میں مجبور ہوگی۔ اور اب دیکھو، ہماری محبت اتنی سچی اور پکی تھی کہ 10 سال کے لمبے عرصے کے بعد بھی ہم
ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہو ہی گئے۔ بالآخر عریشہ نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر ذوحان کو دیکھا تھا، جو بالکل بدل چکا تھا، اور اس ذوحان سے الگ تھا جو اسے 9 سال بعد اس نے کوٹھے پر دیکھا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں تمہاری زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، بلکہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اور یہی خوشیوں کا ضامن تمہارا ذوحان ہوگا۔ اسے اپنے سینے میں چھپائے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے بے اختیار اسے شدت سے خود میں بینچے کہہ رہا تھا۔ عریشہ نے اپنی آنکھیں شکر گزاری کے احساس سے بند کر لی تھی، کیونکہ اس کے خدا نے اسے اس کی اوقات سے بڑھ کر نواز دیا تھا، اور ذوحان تمام تر رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود بھی عریشہ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔